مریم صاحبہ نے ایک حکم صادر کیا بطور ہوم منسٹر پنجاب کے، اور انہوں نے عمران خان صاحب سے، میرا خیال ہے کہ یہ وہی ہے کہ جب تک انتقام کا معاملہ ہے نا، تو انتقام لیا جانا مقصود ہے، تو عمران خان صاحب پہ سختی کی جا رہی ہے۔ صرف یہیں تک نہیں بلکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ انہیں منتقل کر دیا جائے۔ یہ ساری جواز پیدا کیے جا رہے ہیں جو میں آپ کو خبر دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سارے جواز میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اڈیالہ جیل کے اندر پہلے ایک قیدی قتل ہوا، پھر دوسرا قتل ہوا، پھر دہشت گرد آ گئے اور پھر دہشت گرد پکڑے گئے، پھر وہ افغانی بتا دیے گئے، اور پھر ایک گرے سٹرکچر کا گھر جس کے نہ دروازے ہیں نہ کھڑکیاں ہیں، وہاں سے ان کی گرفتاری بھی ظاہر کر دی گئی۔ لیکن اس کے بعد وہ کیس کہاں گیا، وہ دہشت گرد کون تھے، ان کی کوئی شناخت پریڈ، ان کا کوئی اتا پتہ، کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور اب اس کی بنیاد پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر بھی پابندی، باقی سب پہ بھی پابندی۔ تو اگر اڈیالہ جیل کو ہی آپ اس کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کس کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت وزیر داخلہ جناب نقوی صاحب ہیں، وفاقی وزیر داخلہ، اور صوبائی وزیر داخلہ جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ ہیں۔ تو یہ دونوں وزرائے داخلہ جو ہیں، ایک نقوی صاحب اور ایک مریم صاحبہ، اگر یہ ایک جیل کو بھی محفوظ نہیں کر سکتے ان کے ادارے یا یہ خود، تو پھر کوئی اور کیا کرے گا؟ اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی محفوظ نہیں ہے، اور بلکہ یہی نہیں بلکہ 5-7 جیلیں اور بھی غیر محفوظ قرار دے دی گئیں اسی چکر میں۔ تو اس کے لیے جی جو آئے ہیں راجہ ناصر عباس صاحب آئے ہیں، علامہ ناصر عباس صاحب، وہ آئے ہیں توہین عدالت کی، انہوں نے درخواست دی ہے سپریم اڈیالہ جیل کے خلاف، کیونکہ کافی سارے رہنما جو ہیں وہ کل گئے ہیں، عدالتی احکامات کے باوجود ان کو اجازت نہیں دی گئی، وہ صبح سے لے کے شام تک رہے ہیں۔ اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ ناصر عباس کی درخواست کی سماعت کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 8 مارچ 2024 کو عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ ان کے وکیل نے بتایا جان بوجھ کر حکم دلی کی جا رہی ہے اور ملاقات نہیں کروائی جا رہی، تو توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، یہ انہوں نے درخواست کی۔ تو عدالت نے سپریم اڈیالہ جیل کو 15 مارچ کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے، تو یعنی 2 دن بعد اس کی سماعت ہوگی اور ان کو بلایا جائے گا۔ اس پہ راجہ ناصر عباس صاحب نے میڈیا سے گفتگو بھی کی، انہوں نے بتایا ساری بات کہ جی کل ہم گئے تھے، لیکن ملک میں اجارہ داری کا نظام قائم کر دیا گیا ہے اور لاقانونیت اس وقت ملک میں بہت ہی زیادہ بڑھ چڑھ کر بول رہی ہے، اور کسی کو بھی جو ہے کوئی بھی عدالتی احکامات کو بھی نہیں مان رہا۔ تو جب یہ سچویشن ہوگی تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا، اور باقی جو لوگ ہیں، باقی شہریوں کا کیا بنے گا۔ یہ سلسلہ اس وقت جی جاری و ساری ہے، جبکہ دوسری جانب نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، اور دوسری جانب یہ سچویشن ہے کہ سینیٹر علی ظفر پاکستان تحریک انصاف نے جو ہیں وہ 3 شرائط پیش کی ہیں کہ اگر حکومت مفاہمت چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور وسیع تر مفاہمت چاہتی ہے تو پھر 3 شرائط ہیں۔ انہوں نے بیرسٹر علی ظفر نے کہا، انہوں نے سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا جی کہ 3 شرائط ہیں عمران خان صاحب کی، عمران خان کے پاکستان تحریک انصاف کی تمام خواتین قیدیوں کو رہا کیا جائے اور احتجاج کی اجازت دی جائے، اور 10 متنازع حلقوں کے آڈٹ کروائے جائیں، اور جو رزلٹ نکلے اس کو قبول کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اگلے جو ہیں دھاندلی شدہ جو انتخابات ہیں یہ مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ تو 9 من تیل ہوگا نہ راردہ ناچے گی، کیونکہ اگر انہوں نے ان خواتین کو گرفتار کرنا تھا، اگر رہا کرنا تھا، تو اتنے عرصے تک تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، 1 سال ہونے کے تقریباً کہ جی 9 مئی کے بعد سے گرفتار کیا ہوا ہے، اور یہ مہینہ مارچ ختم ہونے جا رہا ہے، رمضان المبارک کے بھی شرم حیا نہیں کیا گیا، کچھ بھی نہیں کیا گیا، اور وہ بدستور جیلوں میں ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور ان کو عدالتوں میں بھی پیش نہیں کیا جاتا، عدالتوں میں بھی وہی پرانی ڈگر چل رہی ہے، عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا، چلان ان کے پیش نہیں ہو رہے، کاغذات ان کے پیش نہیں ہو رہے، ریکارڈ ان کا پیش نہیں ہو رہا، اور تاریخوں پہ تاریخیں لی جا رہی ہیں اور ان کو آگے سے آگے منتقل کیا جا رہا ہے۔